اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہوں، ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہوں۔ یہ ماں باپ ہیں جو ان کی تربیت کو بگاڑتے ہیں، ماں باپ ہیں جو تربیت کو بگاڑتے ہیں۔ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا بچہ اور ہم اس کو بگاڑ کر پھر روتے ہیں کہ یہ بچہ بگڑ گیا۔ شروع ہی سے اس کی تربیت ایسی کریں۔ پہلی مائیں ایسی ہی تربیت کرتی تھی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، کتنی بیوہ ماؤں نے اپنے یتیم بچوں کی ایسی تربیت کری، وہ محدث بنے، وہ بڑے مشائخ بنے، ان کے ذریعے سے تبدیلی آئی۔ عبدالقادر جیلانی کا مشہور واقعہ جو سنتے ہیں کہ جب اس ماں نے کہا اس کو علم کے لیے اب دور بھیجنا ہے، یتیم بچے ہیں، تو قافلہ جا رہا تھا، ان کے ساتھ تیار کیا، سامان تیار کیا، اور کچھ پیسے دراہم تھے وہ گدڑی میں سی دیے اور اوپر سے ٹانکے لگا دیے اور کہا دیکھو یہ تمہارے کام آ جائے گی، کیونکہ ڈاکے پڑتے تھے اور ایک قافلہ تھا تاجروں کا، ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اور ماں نے کیا نصیحت کی؟ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا، بس سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ بچے نے یہ بات پلے باندھ لی۔ اب گئے، اللہ کی شان، ایک جگہ ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور لوٹ مار شروع ہو گئی لوگوں کے پیسے لینے۔ تو ایک ڈاکو نے اس بچے کو بھی پکڑ لیا اور جب سامان کو الٹ پلٹ کیا کچھ بھی نہیں، تو بات ختم تھی۔ لیکن اللہ نے ایک فیصلہ کرنا تھا، تو اس نے پوچھا بیٹا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہ جی ہاں پیسے ہیں۔ اور بھائی کہاں ہیں؟ کہ یہ گدڑی میں اندر ہیں۔ اس نے جو ٹانکے کھولے تو گدڑی میں پیسے نکل آئے۔ اور ڈاکو حیران ہوا کہ بچہ اتنا نہ سمجھے، لگتا تو بہت سمجھدار ہے۔ بیٹا تم نے یہ پیسے بتائے کیوں؟ یہ تو چھپے ہوئے تھے۔ تم کہتے نہیں؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا تھا سچ بولنا۔ وہ ڈاکو اتنا متاثر ہوا، اس بچے کو ڈاکوؤں کے اپنے سردار کے پاس لے، سردار دیکھو یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ ساری بات دہرائی۔ بچے نے کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا۔ سردار نے سارے ڈاکوؤں کو جمع کیا اور اس بچے کو کہا بولو کیا بولتے ہو؟ اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، اس لیے میں نے سچ بول دیا، پیسے تمہارے سامنے آ گئے۔ ڈاکو دھاڑے مار کر رونے لگے، اے رب العالمین، مسلمان ہوتے ہوئے ہم لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں اور تیری نافرمانی کر رہے ہیں، اور یہ بچہ اپنی ماں کی بات کو اتنا سچا۔ سب نے توبہ کی اور وہ پھر اولیاء اللہ بنے۔ مسلمان بچہ تو ایسا ہوتا ہے۔ جی ہاں، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو کہا شاید اس کی ماں نے اس کو کچھ سکھایا نہیں، یہ بچہ ایسے کھیل رہا ہے۔ بیٹا ماں نے کچھ سکھایا بھی ہے؟ کہاں چچا جان، بہت کچھ سکھایا۔ کیا؟ کہ اللہ نے آنکھ دی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، یہ دل دیا اللہ کی محبت کے لیے، زبان دی اللہ کے ذکر کے لیے۔ وہ ایسی چیزیں کہنے لگا، عبداللہ بن مبارک خود رونے لگے، محدث ہیں۔ احمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، اپنے جہاں کام کر رہا تھا، ایک بچہ آیا اور اس نے ایک کونے میں نماز پڑھی، اس کی نماز کا خشوع میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، اور بچہ نابالغ تھا کہ میں اس کو تکتا رہ گیا۔ اور نماز کے بعد اس کو بلایا، پوچھا بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ کہ جی فلاں۔ تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ کہ فلاں۔ ابا کیا کام کرتے ہیں؟ کہ جی وہ کا تو انتقال ہو گیا، میں تو یتیم ہوں۔ تمہاری یہ پرورش کس نے کی؟ کہ ماں نے۔ کہنے لگے اتنا قیمتی بچہ، ماں کی ایسی تربیت، اس کی تو میں خدمت کروں گا۔ بیٹا تمہارے ابا نہیں ہیں، اگر تمہاری ذمہ داری میں اپنے ذمہ لے لوں، تم میری کفالت میں آ جاؤ۔ کہا جی ٹھیک ہے، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہ کیا؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی صورت میں کھانا دیں گے؟ کہ بالکل دوں گا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جب عید بقرعید جب کپڑے کی ضرورت ہوگی تو دیں گے؟ بالکل دوں گا۔ کہ تیسری شرط بتاؤں کیا ہے؟ کہ بتاؤ۔ کہا جب بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی دے دیں گے؟ کہتے بیٹا شفا تو میں نہیں دے سکتا، موت آئے تو زندگی بھی دے سکتے ہیں۔ کہ پھر محتاج ہوتے ہوئے کیوں اپنی سرپرستی میں لیتے ہو؟ مجھے اسی اللہ کی سرپرستی میں رہنے دو جو کھلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، شفا بھی دیتا ہے اور مرنے کے بعد زندگی بھی عطا کرے گا۔ یہ ہے مسلمان گھروں کی تربیت یافتہ نابالغ بچے۔ آج ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ جب ان اعمال کا اہتمام اور یہ خروج ہوگا، اللہ ان چیزوں کو زندہ فرمائیں گے، کبھی کریں گے نا انشاءاللہ۔